أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلے، قال انہوں نے لشکر سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والے ہیں، تمہیں آزمانے والے ہیں، بنہر ایک نہر کے ساتھ۔ کیا معاملہ ہوگا کہ فمن شریب منہ، جو شخص اس نہر سے پانی پیے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا، فانہ منی، بے شک وہ مجھ میں سے ہوگا۔ ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک چلو بھر کے جو پانی پی لے گا اس کو اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فشربوا منہ، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور خوب جو ہے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ الا قلیلا منہم، ہاں مگر تھوڑے تھے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، سوائے تھوڑے آدمیوں کے، باقی سب نے پیا۔ اب پھر کیا ہوا کہ فلما جاوزہ، جب اب انہوں نے نہر کو پار کیا، ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور طالوت کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے، قالوا، انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمیں طاقت نہیں ہے اس جالوت کے لشکر کے مقابلہ کرنے کی، جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، باقی بچے نہیں ہیں۔ تو ان میں سے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے جن کو یہ یقین تھا کہ ہم اللہ سے کل ملاقات کرنے والے، انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ہی چھوٹے گروہ، چھوٹی جماعتیں، غلبت، غالب آئی ہیں، فئۃ کثیرہ، بڑی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ ربط آیات کیا ہے، اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے کہ گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا کہ جالوت نے اور قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر جب حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کے مکان گرا دیے، ان کو در بدر کر دیا، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا اور ان کے جوانوں کو قتل کیا، تو اب یہ اپنے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، کوئی حاکم مقرر کریں، کوئی امیر لشکر مقرر کریں، ہم اس کے ماتحت ہو کے اس قوم سے جہاد کریں گے اور اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار واپس لیں گے، اور جو ہماری اولاد ان کے قبضے میں ہے ان کو بھی واپس لیں گے، اپنی عورتیں بھی چھڑائیں گے۔ تو اب ان کی درخواست کے مطابق جو نبی تھے حضرت بنی اسرائیل کے، جو نبی تھے حضرت سموئیل ان کے زمانے میں، انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، طالوت کو، تو انہوں نے اس کو اپنا رہبر، اپنا امیر، اپنا حاکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے یہ تو ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ سونا چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس سے کس طرح اپنا بادشاہ تسلیم کریں؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو علم اور جسمانی طاقت دونوں سے نوازا ہے، تو اور یہ انتخاب جو اللہ کا ہے، جس کو چاہے بادشاہ دے دے، لہٰذا تمہیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، دیکھو طالوت کے تقرر کی ایک خاص نشانی بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا، ایک خاص نشانی ہوگی کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ واقعی ہی طالوت اللہ کی طرف سے ہمارا حاکم مقرر ہے۔ وہ نشانی کیا ہے کہ تمہارا وہ مقدس صندوق، ٹھیک ہے، جس میں انبیاء سابقین، پچھلے نبیوں کے بعض تبرکات محفوظ ہیں، اور جسے تمہارا دشمن اٹھا کر ساتھ لے گیا تھا، وہ تمہارے پاس فرشتے لے آئیں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا
کہ وہ مقدس صندوق ایک بیل گاڑی کے ذریعے خود بخود طالوت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب قوم نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس کی سرکردگی میں دشمن سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں تک تو پیچھے بیان ہو گیا تفصیل۔ آج کے درس میں اس سے آگے جو طالوت کا لشکر تھا اس کا دشمن کے مقابلے کے لیے روانگی اور پھر راستے میں جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان کا تذکرہ آج کے درس میں۔ سب سے پہلے طالوت جب بادشاہ مقرر ہو گیا تو اس نے فوج کی تیاری کا حکم دیا اور عام اعلان کرا دیا کہ تمام کے تمام جو صحت مند جوان آدمی ہیں وہ فوج میں بھرتی ہو جائے۔ چنانچہ 80,000 کا ایک لشکر جرار تیار ہو گیا، ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا، لیکن دشمن بھی بڑا طاقتور تھا۔ قوم عمالقہ جو تھی جو ان سے لڑ رہی تھی وہ قوم عمالقہ، ان کا سردار تھا وہ جالوت تھا، یہ طالوت تھا وہ جالوت، اور وہ 10 فٹ کا اس کا قد تھا اور جوان اور بڑا طاقتور آدمی تھا۔ اسے دیکھ کر دہشت آتی تھی۔ پھر بائبل کی روایتوں میں آتا ہے کہ جالوت کی جو ڈھال تھی جس کے ساتھ وہ اپنے تیر تلوار نیزے یا حملوں کو روکتا تھا، ڈھال، وہ ڈھال خالی 3 من وزنی تھی جو وہ اٹھاتا تھا، اور پھر اس کا چہرہ چھوڑ کر باقی سارا کا سارا جسم زرہ کے اندر محبوس تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے ان کے درمیان کڑیل جوان تھے، تو سارے کے سارے کافر اور مشرک تھے۔ اب طالوت کا جو لشکر تھا ان کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ اب آگے چلنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اسلامی لشکر ہوتا ہے بعض مخصوص اور صاف کا حامل ہونا چاہیے۔ جو جہاد کرنے والے ایمان والے ہیں ان کے اندر کچھ صفات ہونی ضروری ہیں تاکہ دشمن کے ساتھ وہ مقابلہ کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی سپاہی میں کسی مجاہد کے اندر ہرس نہ ہو، ہرس اور لالچ کا مادہ نہ ہو۔ تو اگر ہرس اور لالچ آ گئی تو سمجھ لیں وہ ناکام ہو جائے۔ اس کی بجائے طبیعت میں استقلال ہونا چاہیے، پختگی ہونی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں آتی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، ان میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اسلام کا جو سپاہی ہے، مجاہد ہے، اس کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس جہاد کو کرے، اس کی فضائل کو سمجھ کے کرے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرے۔ جس طرح ہم نماز روزہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سمجھ کے کرتے ہیں اور اس پر مستقل مزاجی ہے، پھر ہماری اولاد بھی اسی پر طرح کرتی ہے، تو مجاہد کے اندر بھی مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے اس کے علاوہ صبر جو ہے، صبر ملت ابراہیمی کا بہت بڑا اصول، صبر ہونا چاہیے۔ پھر شکر کا مادہ ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ مجاہد کو کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی مجاہد کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور عقیدہ توحید پر پختگی اس کے لیے ضروری ہے، اور شعائر اللہ جتنے بھی ہیں اللہ کے شعائر ان کی تعظیم انتہائی ضروری ہے۔ سب سے بڑھ کر دعا ہے، دعا بھی ایک اصول ہے کہ مجاہد سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، رونا دھونا ہو اللہ سے مانگو۔ غزوہ بدر کا نقشہ اگر آپ اٹھائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح رو رہے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے حضور کھڑے تھے، آپ سجدے میں گر گئے اور پھر آپ کے کندھے سے چادر نیچے گر گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور بس فرمائیں، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ تو یعنی یہ دعا کرنا، رونا، اللہ سے مانگنا، فتح کو مانگنا اور غلبے کو مانگنا اور اسلام اور دین کی غلبیت کو مانگنا، یہ جو ہے دعا جو ہے یہ بھی اصولوں میں سے اہم اصول۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کے صبر اور استقلال اور مصائب کو برداشت کرنا، یہ کتنے واقعات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ انہوں نے بھوک کو، پیاس کو اور ہر قسم کی ابتلا کو، آزمائش کو، مصیبت کو انہوں نے برداشت کیا، مگر جہاد سے منہ نہیں موڑا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک اسلامی لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا، حضور نے بھیجا۔ راستے میں راشن کی کمی واقع ہو گئی، جو خوراک تھی راشن ختم ہونے لگا،
اور اس کی مقدار کتنی رہ گئی؟ جتنا لشکر تھا ایک ایک مٹھی کی مقدار رہ گئی کہ سب کو اگر بانٹا جائے تو ایک ایک مٹھی فی کس. اور جب راشن جو ہے بالکل ختم ہو گیا، تھوڑا رہ گیا، تو ایک ایک کھجور حصے میں آنے لگی. ہر ایک ایک وقت کھانے کے وقت ایک ایک کھجور دی جاتی. اب کھجور کھانے لگے. اب جب کھجور بھی ختم ہو گئی تو کھجور کی گٹھلیاں پاس رکھتے تھے، ان کو چوس لیتے، اوپر سے پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے. اور جب یہ گٹھلیاں بھی نہیں رہی، ان کا کام بھی ختم ہو گیا، تو درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے. کڑوے پتے کھا کھا کے صحابہ اکرام کی جو یہ باچھیں تھیں یہ پھٹ گئیں، چھل گئیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقرقت افواہہم، کہ ان کے منہ پھٹ گئے. تو آپ اندازہ لگائیں اس قدر مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود ان کے استقلال کے اندر لغزش نہیں آئی، بلکہ دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر رہے اور لڑتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ سے فتح و کامرانی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے اور اللہ نے ان کو کامیاب بھی فرمایا. آگے مستقل اس کا بیان آئے گا. بہرحال بعض اوقات یہاں جو ان کی اس آیت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش کی گئی ایک نہر کے ذریعے، پانی کے ذریعے، تو یہاں سے یہ بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات جو سالار لشکر ہوتا ہے، لشکر کا جو امیر ہوتا ہے، وہ اپنے لشکر کی آزمائش بھی کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ فوج میری کتنی تیار ہے، ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. اور بعض اوقات اس میں خاص مصلحت بھی ہوتی ہے جو صرف امیر لشکر کے ذہن میں ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اسلامی اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ امیر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حالات کے پیش نظر فوج کو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے، چاہے بظاہر اس میں افادیت نہ ہو، فائدہ نہ ہو. اس کا ایک واقعہ آپ سن لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضور علیہ السلام نے لشکر کا امیر بنا کر روانہ کیا. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس لشکر میں جو سپاہی تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان جیسے لوگ سپاہی تھے اور امیر کوئی اور تھا. اب ہوا یوں کہ سخت سردی کا موسم تھا. امیر لشکر نے وہاں پہنچتے ہی، لوگ تھکے ہوئے تھے، وہاں جا کر ایک جنگل میں خیمے لگائے. وہاں پہنچتے ہی امیر نے حکم دے دیا کوئی آگ نہ جلائے، آگ نہیں جلانی بھائی. اب لوگ سخت حیران ہوئے، سردی اتنی ہے، اوپر سے جو ہے ہم ٹھٹر رہے ہیں اور جو ہے ابھی کھانے کا بھی ٹائم ہے. تو اب لوگوں نے آگ نہیں جلائی. امیر کا حکم تھا لیکن پریشان ہو گئے، نہ آگ جلی، نہ کھانا پکا، نہ کھانا کھایا. اب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. آپ امیر لشکر سے سفارش کریں کہ ہمیں کم از کم اتنی آگ جلانے کی اجازت تو دی جائے کہ ہم جو ہے کھانا پکا لیں. اتنا جو ہے سفر کر کے ہم پہنچے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے. تو شیخین جو تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو حضور علیہ السلام نے لشکر کا امیر مقرر کیا ہے اور حضور نے کسی خاص وجہ سے کیا ہوگا، ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے. یہ جو بھی کہیں گے ہمیں اس کو ماننا ہوگا. امیر کی اطاعت ضروری ہے. آگ نہ جلانے میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی. وہی بات ہوئی جب صبح ہوئی تو بالکل صبح سویرے اس لشکر نے دشمن پر حملہ کر دیا. امیر نے حکم دیا کہ حملہ کر دو. جب حملہ کیا تو وہ لوگ اسلامی لشکر کی آمد سے بے خبر تھے، تو اچانک حملہ ہوا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے. انہوں نے قلعے بھی چھوڑ دیے اور اپنے علاقے چھوڑے اور سب جگہ پر اسلامی فوج نے قبضہ کر لیا. تو اللہ نے فتح نصیب فرما دی. اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ واقعی اگر ہم رات کو آگ روشن کرتے تو دشمن کو ہماری آمد کا پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ تو یہاں آ گئے، اور راتوں رات وہ جنگ کے لیے اور تیار ہو جاتے، ہمارا نقصان ہوتا. تو بہرحال امیر لشکر جو ہے وہ کوئی بھی حکم دیتا ہے اس میں جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں. اب یہاں بھی اسی طرح ہوا. طالوت نے بھی اپنے لشکر کو اللہ کے حکم سے آزمائش میں ڈالا. قرآن کہتا ہے فلما فصل، جب جدا ہوئے، جب بڑے آگے طالوت بالجنود اپنے لشکر کو لے اپنے لشکر کے ساتھ آگے نکلے. قال، ان کو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے. کہتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی نہر ہے جو جیرون ایک جگہ ہے، وہاں شمالاً جنوباً جو ہے وہ بہتی ہے. تو اس کا جو پیچ و خم ہے، یعنی
مڑنا اور دور سے پھر ادھر ادھر علاقوں سے گزر کے جانا، اس لمبائی کو اگر ناپا جائے تو تقریباً 200 میل بنتی ہے، اور اگر براہ راست اس کا فاصلہ اگر کیا جائے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تب بھی 65 میل کا فاصلہ ہے. تو یعنی یہ ایک لمبی نہر تھی. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد دریائے اردن ہے، دریائے اردن جسے عبور کر کے آگے دشمن سے مقابلے پر جانا تھا. جب لشکر اس نہر پر پہنچا تو امیر لشکر نے اعلان کیا کہ تمہاری آزمائش کا وقت آ گیا. اگرچہ تم سفر کر کے پہنچے ہو اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہو، مگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے پانی نہیں پینا، پانی بالکل تم نے نہیں پینا. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور نہر کا پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ومن لم یطعمہ، جو اس میں سے نہیں کھائے گا نہیں پیے گا، فإنہ منی، وہ بلا شبہ مجھ میں سے ہے، میرے لشکر کا حصہ ہے، میرے ساتھ جائے گا اور جہاد کرے گا. ہاں اللہ نے اتنی گنجائش دے دی، الا من اغترف غرفۃ بیدی، اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک چلو پانی بھر لو اور اتنا پانی پی، ایک چلو پی سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. تو اب یہاں جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے فلیس منی، اگر جو یہاں سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں. اس کی ذرا وضاحت سنیں. احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ الفاظ کثرت سے ملتے ہیں کہ جہاں کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کسی کام سے روکا تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں. 3-4 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں. یا ویسے میری جو سنتوں سے اعراض کرے گا، ان سے بچے گا، میری سنتوں کو چھوڑ جائے گا، وہ مجھ میں سے نہیں. اور دوسری جگہ فرمایا ومن لم یکرم ضیفنا فلیس منا، جو ہمارے مہمان کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. کسی کے گھر مہمان آ جائے تو اپنی جو ہے وہ وسعت کے مطابق اس کی اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا یہ ضروری ہے. حضور نے فرمایا جو ہمارے مہمانوں کی عزت نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت سے خارج ہو. ایک مقام میں فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. کسی مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھانا، کسی مسلمان کی طرف چھری چاقو کرنا، چاہے مذاق میں سے بھی کرے، تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا جو ہم پر ہتھیار اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں. ایک حدیث میں فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے، ملاوٹ کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ حدیثیں آئی ہیں. تو یہاں بھی حضور نے یہی فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں. تو بہرحال طالوت جو ہے اس کے پانی سے منع کرنے کے باوجود بھی فشربوا منہ الا قلیلا منہ، اللہ کہتے ہیں کہ 80,000 کے لشکر میں سے اکثروں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، سوائے ایک قلیل تعداد کے کہ جنہوں نے امیر لشکر کے حکم پر صبر اور استقامت کا جو دامن تھا وہ تھامے رکھا. کہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، قلیل تعداد میں سے بعض نے تو بالکل نہیں پیا، جو بہت زیادہ اعلیٰ ایمان والے تھے انہوں نے بالکل نہیں پیا. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ اگرچہ ایک چلو باہر پانی کا اجازت بھی دے رہے ہیں لیکن ہم نے وہ بھی نہیں پینا، اللہ کو راضی کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان کی تعداد 313 تھی. یہ تعداد جو غزوہ بدر میں جو صحابہ کی تعداد تھی اس کے برابر تھی. بعض روایتوں میں 319 کا تذکرہ بھی آتا ہے لیکن 313 والی روایت جو ہے یہ زیادہ ترجیح والی ہے. بہرحال 80,000 کے لشکر میں صرف یہ قلیل تعداد جو ہے یہ آزمائش پر پوری اتری. باقی کی جو غالب اکثریت ہے وہ پانی پینے کے بعد سستی کی شکار ہو گئی، کاہلی کا شکار ہو گئی، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی. اب آگے بڑھنے سے معذور ہو گئے، وہیں بیٹھ گئے، پیٹ سوج گئے اور وہیں بیٹھ گئے. اور انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں سے اب چل بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور وہیں رک گئے. اب جو 313 باقی بچے 80,000 میں سے، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب طالوت اور اس کے ہمرائی جو اہل ایمان تھے وہ نہر سے پار پہنچے تو سامنے جالوت کا لشکر تھا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اور دوسرے مفسرین ان کے حوالے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت طالوت کا جو لشکر تھا وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو چکا تھا. یہ مسلمانوں کا ایمان والوں کو جو لشکر تھا 3 گروہ تھے.
پہلا گروہ ناقص الایمان تھا، جو کمزور ایمان والے تھے، جنہوں نے حکم کے خلاف سیر ہو کر پانی پیا، لڑائی کے قابل نہیں رہے، وہیں بیٹھ گئے۔ دوسرا گروہ کامل الایمان لوگوں کا تھا، جنہوں نے چلو بھر کے پانی پی لیا مگر اپنی قلت کی تعداد پر کہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں، ان کے دل میں دشمن کا خوف ڈال دیا گیا کہ وہ لشکر سے خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا تو 80,000 کا لشکر تھا، اب ہم صرف 313 بچے ہیں، یہ کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا گروہ اکمل الایمان، جن کا ایمان انتہائی کامل تھا، انتہائی پختہ تھا، اور ان کے ہاں قلت کثرت کوئی چیز نہیں تھی۔ تو ان تینوں گروہوں میں سے پہلا گروہ تو تھک ہار کے بیٹھ گئے، انہوں نے جنگ کی طرف منہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ دوسرا گروہ کہنے لگا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہماری تعداد اتنی کم ہے، اس کم تعداد کی وجہ سے ہم جالوت کا اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اگر لڑائی شروع کریں گے تو ہم تو مغلوب ہو جائیں گے، اور 80,000 کا لشکر لے کے ہم نکلے تھے، 313 باقی رہ گئے ہیں، یہ دشمن سے کیسے لڑ سکتا ہے۔ یہ دوسرے گروہ نے کہا جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا۔ تیسرا گروہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اللہ کہتے ہیں وہ گروہ تھا جسے یقین تھا کہ ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اگر بزدلی سے آج مر جائیں گے تو بھی اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے، اور اس کی رضا کے لیے اگر سر دھڑ کی بازی لگائیں گے تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے، لہٰذا انہوں نے لشکریوں کو تسلی دی، کہا کہ بھئی دیکھو تعداد کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، تعداد کی قلت اور کثرت، اس کی وجہ سے جنگ نہیں لڑی جاتی، بلکہ اس کے لیے با مقصد ہونا اور اخلاص ہونا اور جذبے کی ضرورت ہے۔ تم ہمت کرو اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ ٹکرا جاؤ، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم تاریخی واقعات بھول چکے ہو؟ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی قلیل تعداد کے لشکر تھے، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو کثیر التعداد لشکروں پر غالب فرمایا، زیادہ تعداد کے لوگوں پر اللہ نے ان کو غالب فرمایا۔ صحابہ اکرام کے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں کہ صحابہ کا لشکر ہمیشہ تھوڑا رہا، دشمن ہمیشہ کثیر تعداد میں رہا۔ چند واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جو نقشہ اس کے سامنے آتا ہے، ان کا کفار کا جو لشکر تھا وہ 60,000 کا تھا، 60,000 کا، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 60 تھی، 60 آدمی۔ تو 60 آدمیوں نے جا کر حملہ کیا اور اس کی وجہ سے وہاں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمی کیا رکھتے ہیں، اور اب ایک ایک مومن کے مقابلے میں 1,000 آدمی تھا گویا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، صرف 10 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کفار کے 10,000 آدمی جہنم واصل ہوئے۔ اچھا ایسی باتوں پر یقین نہیں آتا نا، لیکن آج کی تاریخ میں، آج کے دنوں میں دیکھ لیں کہ 57 ملکوں کو طالبان نے شکست دی۔ 57 ملک جو ہے، ملک اپنی فوجیں لے کر، اپنے اسلحے لے کر آئے تھے، اور مقابلے میں طالبان کتنے تھے؟ آج وہ تعداد جو بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی 50,000 60,000 طالبان تھے، صرف 60,000 نے 60 ملکوں کو شکست دی۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کی مدد سے۔ اگر اسی کو مان لیں تو یہ بھی تسلیم ہو جاتا ہے کہ صرف 60 آدمیوں کی وجہ سے اللہ نے جو ہے 60,000 کے لشکر کو شکست دی۔ تو بہرحال بخاری شریف میں ایک دوسرا واقعہ آتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے 2.25 لاکھ کفار کے لشکر میں اکیلے کود گئے، تلوار چلاتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف نکلے، وہاں سے گھوڑا واپس دوڑایا، پھر جو ہے پہلی طرف آ گئے اپنے لشکر کی طرف، اور بے شمار کفار کو ہلاک کیا۔ اسی طرح غزوہ احد کے متعلق آتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا سخت مرحلہ آ گیا کہ ساتھی آگے پیچھے ہو گئے، تتر بتر ہوئے، حضور اکیلے رہ گئے۔ اس نازک موقع پر انصار مدینہ میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بہترین اور جنگجو صحابی تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی، حضور کے سامنے اپنی پشت رکھ دی، یعنی ڈھال نہیں تھی تو اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، سینہ حضور کی طرف، چہرہ حضور کے ساتھ لپٹائے ہوئے تھے،
اور جو بھی تیر آتا، تلوار آتی، نیزہ آتا، وہ آپ کو آ کر لگتی. کہتے ہیں کہ 84 زخم جو ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے. تو یہ جو ہے وہ صحابہ کے تھے جنہوں نے حضور کی حفاظت فرمائی. اسی طرح ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار میان میں سے نکالی، تلوار نکال کے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. سارے صحابہ خاموش ہو گئے کہ تلوار حضور کی ہے، پھر اگر ہم نے لے لی تو اس کا حق نہ ادا ہو سکا تو یہ تو بڑی. ابو دجانہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضور یہ مجھے عطا فرمائیں، میں اس کا حق ادا کروں گا. پھر آپ نے واقعی حق ادا کیا. اس جنگ میں اتنی کھوپڑیاں انہوں نے اتاری، اتنے سر اتارے، کہتے ہیں کہ اس کے تلوار کے اوپر جو ہے دندانے پڑ گئے، وہ تلوار مڑ گئی آگے سے. اتنا لڑے انہوں نے، اتنا جہاد کیا. اور حضور نے فرمایا واقعی ابو دجانہ تم نے حق ادا کر. اسی طرح مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس 40,000 کا لشکر تھا جو قلعے کے اندر بند ہو چکا تھا. مسلمان جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں گئے تو وہ قلعے کے اندر تھا. تو حضرت ابو دجانہ یہاں بھی انہوں نے فرمایا امیر لشکر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تدبیر بتائی. فرمانے لگے ٹوکرے میں رکھ کر مجھے آپ کسی طرح رات کی تاریکی میں قلعے کے اندر پہنچا دے، بس آگے میں خود ہی کام کو سنبھال لوں گا. انہوں نے جو ہے ٹوکرے میں ڈال کے جو ہے منجنیق تھی اس سے پھینکا، وہ قلعے کی جو ہے فصیل پہ پہنچ گئے اور اکیلے جو ہے ان سے لڑنے لگے. رات کی تاریکی تھی، لڑائی شروع ہو گئی، افراتفری پھیل گئی اور انہوں نے کئی کافروں کو مار دیا. اب انہوں نے سمجھا کہ رات کی تاریکی میں مسلمان کہیں قلعے پہ پہنچ آ گئے ہیں اور جنگ شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے جنگ کے لیے دروازہ کھول دیا. جب دروازہ کھولا تو دیکھا سارا لشکر تو سامنے کھڑے ہے. اب دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی مسلمان وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اندر داخل ہو گئے. تو یعنی پھر مسلمہ کذاب جو ہے 28,000 بندے اس کے مارے گئے اس جنگ میں، اور جو ہے کئی ہزار کفار صرف ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کے شکار ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی نے اتنے لوگوں کو، یہ ایسے صحابی تھے کہ جس طرف نکلتے تھے اس طرف لاشوں کے ڈھیر لگاتے تھے. تو اللہ جل شانہ یہ اکمل الایمان جو لوگ ہیں جن کا ایمان کامل ہے، تو ان اب جو ہے طالوت کے لشکر میں بھی انہوں نے سپاہیوں کو حوصلہ دیا، دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ ہماری تعداد کثیر نہیں ہے، کم تعداد ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قلیل تعداد کو کثیر تعداد پر غالب کریں گے. تم صرف صبر اختیار کرو، استقامت اختیار کرو اور جنگ میں کود جاؤ. اور ایک بات سمجھو، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر ایسی ضروری چیز ہے جس کے بغیر نہ نماز ادا ہو سکتی ہے، نماز بھی صبر کے ساتھ، روزہ بھی صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، بھوک پیاس برداشت کرنا یہ بھی صبر کے ساتھ ہے. اسی طرح جہاد میں جو حصہ ہے یہ بھی صبر کے ساتھ، اور تبلیغ کا جو کام کیا جا سکتا ہے وہ بھی صابرین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے جتنے بھی جو ہے دین کے شعبے ہیں، صبر جو ہے ایک ملت ابراہیمی کا اہم اصول ہے، اس کو اپنانے والے ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف، درگزر فرمائی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف. یا اللہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا، اس کو سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا، یا اللہ اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات پوری دنیا کے نظاموں کو یا اللہ ختم کر کے اپنے نظام کو غالب فرمائیے، نافذ فرمائیے. یا اللہ جو مشکلات کے اندر ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرمائیے. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، مظلوموں کی مدد نصرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.